آج میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کامیابی شاید آج دنیا کے اندر کامیاب وہ ہے جس کے پاس مال دولت پیسہ جائیداد ہے کہ شاید کامیاب ہوئے، لیکن نہیں۔ آپ پتہ ہے کہ اگر پیسہ کامیابی کی نشانی ہے تو آپ کو پتہ ہے قارون کے پاس اتنا پیسہ تھا، علماء کہتے ہیں کہ 70 اونٹ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں لے کر چلتا تھا۔ 70 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں لے کر چلتے تھے۔ اب آپ سوچ لیں چابیاں اتنے اونٹ لے کر جا رہے تو اس کا پیسہ دولت کتنی ہوگی؟ اتنی ہوگی۔ آپ یہ اگلے اگر پیسہ ہی کامیابی کی نشانی ہے تو بتاؤ قارون یہ کیسے ناکام ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے کہ قارون کیا ہے؟ کامیاب نہیں ہے، ناکام ہے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت کسی کے پاس ہو، فوج در فوج ہو تو وہ کامیاب ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ طاقت ہے کسی کے پاس وہ کامیاب ہے تو آپ پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، نمرود کے پاس جتنی طاقت تھی، جتنی فوجیں تھی نا، 70-80 ہزار سے زائد اس ٹائم پر فوجیں تھی۔ حامان کے پاس، نمرود کے پاس اتنی ساری فوجیں تھی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی ناکام ہے، کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب یہ لوگ نہیں ہیں۔ آپ اس کے بعد پھر کامیاب کون ہے؟ کامیاب قرآن کہتا ہے کہ کامیاب وہ بندہ ہے جنہوں نے دین پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کامیاب ہے۔ پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ کامیابی کے لیے 4 چیزیں، ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن اہم 4 چیزیں۔ کامیاب کون ہے؟ آج میں ان 4 چیزوں میں کسی پر آتے ہیں نہیں آتے۔ علماء کہتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے نا بندے کو 4 چیزیں ہونا لازمی ہے۔ پہلی چیز جو بندہ کامیاب ہوتا ہے نا، پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان ہو، مسلمان ہو۔ جو بندہ کلمہ پڑھ کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو گیا نا، قرآن کہتا ہے کہ کامیاب ترین شخص وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ گیا۔ اب ظاہر سی اعتبار سے گناہگار وغیرہ ہو سکتا ہے، قیامت والے دن اپنے کرموں کا حساب کر کے آخر کار جنت میں جائے گا، کامیاب وہ ہے۔ اور دوسرا علماء کہتے ہیں کہ کامیاب وہ شخص ہے جس نے صالح نیک اعمال کیے ہو، کامیاب وہ شخص ہے۔ اب میں اور آپ دیکھ لیں کیا ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ دوسرا کیا ہے؟ صالح اعمال۔ اور تیسرا کیا کہتے ہیں؟ کہ جو حقوق اللہ کو ادا کرتا ہو۔ بندوں پر حق ہے نا، اور بندوں پر 2 ہی، یعنی ویسے تو حقوق بہت ہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرو تو 2 لفظوں میں اگر کوئی بات کرے تو یہ ہے کہ بندوں کے اوپر 2 حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق۔ اب اگر جو تیسرا ہے کہ جو اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادت کرنا، جس کام کا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام کرنا ہے اس کو کرنا، اور جس کام کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا اس کام سے بچنا، یہ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حق ہیں۔ جو بندہ ان کو بجا لاتا ہے، کرتا ہے، گویا کہ یہ اللہ کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں۔ اور چوتھی کیا ہے؟ کہ حقوق العباد، لوگوں کے جو حقوق ہیں، اڑوس پڑوس کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنا۔